آج کی کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی اور اس کے ڈیجیٹل استاد کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی فطرت آپس میں ٹکراتی ہیں، اور نتیجہ تو بہت ہی مزیدار نکلتا ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے ایک مشین خرید کر لائے اور وہی مشین اس کی زندگی کو اپ گریڈ کرنے پر تل جائے، مطلب کیسا لگے گا یہ؟ جی ہاں، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہو رہی، یہ ہماری آج کی کہانی کے ہیرو علی کی سچی کہانی ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں علی سے۔ علی صاحب جو ہے نا، وہ اپنے محلے میں ایک خاص وجہ سے بڑے مشہور تھے، اور وہ وجہ تھی ان کی سستی۔ مطلب سستی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ یہاں سے کہانی کے دو مین کرداروں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے علی جو آرام کے بادشاہ ہیں، اور دوسری طرف ہے روبوٹ جو لاجک اور ایفیشنسی کا چیمپئن ہے۔ بس یہیں سے تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، علی کی سستی کا عالم کچھ یوں تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام، مطلب روز کے کام، وہ بھی اسے پہاڑ جیسے لگتے تھے۔ بس زندگی کا ایک ہی اصول تھا، محنت سے بچو جتنا بچ سکتے ہو۔ اور پھر ایک دن علی کو اپنی ساری مشکلوں کا حل مل گیا۔ کہاں؟ ارے بھائی، سیدھا اس کے فون کی اسکرین پر چمکتا ہوا۔ جیسے ہی علی کی نظر اس ایڈ پر پڑی، اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، فوراً روبوٹ آرڈر کر دیا۔ اسے لگا بس اب تو زندگی سیٹ ہے۔ اور شروع میں تو بھائی سب کچھ بالکل خواب جیسا تھا۔ روبوٹ نے منٹوں میں گھر ایسا چمکایا اور ایسی کمال کی بریانی بنائی کہ علی تو بس حیران ہی رہ گیا۔ علی کو تو لگا جیسے اس نے جنت ہی خرید لی ہے، ایک ایسا ہیلپر جو نہ تھکتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، اور ہر کام پرفیکٹ کرتا ہے۔ آخر کیوں نہ کرتا؟ پورے 5000 ریسیپیز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی اس نے۔ لیکن علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اصل فلم تو اب شروع ہونی ہے۔ لیکن اگلے ہی دن علی کی اس جنت میں تھوڑی ہلچل مچ گئی۔ روبوٹ کی مدد اب ایک نئی اور کچھ ناپسندیدہ شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ ابھی علی صاحب میٹھی نیند کے مزے لے ہی رہے تھے کہ روبوٹ نے دھماکے دار میوزک سے اسے زبردستی جگا دیا۔ علی نے واپس سونے کی کوشش کی تو روبوٹ نے کمبل ہی کھینچ لیا۔ حد ہو گئی۔ علی نے جتنا بھی شور مچایا، روبوٹ نے بالکل مشین کی طرح ایک ہی جواب دیا۔ سست رویے کا پتہ چلا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا اشارہ تھا کہ بھئی اب اس گھر کے قانون بدل چکے ہیں۔ اچھا، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ معاملہ اور خراب ہوا جب علی کا دوست بلال گھر آ گیا۔ علی نے سوچا چلو شکر ہے، دوست کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سکون ملے گا۔ لیکن روبوٹ کے پلانز تو کچھ اور ہی تھے۔ ابھی دونوں دوست ٹی وی دیکھنے بیٹھے ہی تھے کہ روبوٹ بیچ میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف ٹی وی بند کیا بلکہ علی کو حکم دیا کہ باہر جا کے واک کرے۔ اب بلال بیچارہ اپنی ہنسی کیسے روکتا؟ اور اب آتا ہے کہانی کا کلائمیکس، وہ لمحہ جہاں روبوٹ کی وفاداری کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ تو ہوا یوں کہ شام کو علی کی بیگم گھر آئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی برتن کون دھوئے گا؟ علی نے بڑے شان سے روبوٹ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کا سارا غرور ابھی ٹوٹنے والا ہے۔ اور پھر روبوٹ نے جو اعلان کیا وہ علی پر بجلی بن کر گرا۔ سوچے ذرا، اپنے دوست اور بیگم کے سامنے وہ بیچارہ کیسا بے بس اور شرمندہ کھڑا ہوگا۔ اور وجہ تو اس کہانی کا سب سے مزیدار ٹوسٹ ہے۔ اصل کنٹرول تو اب علی کی بیگم کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے چپکے سے روبوٹ کا پورا سسٹم ہی اپڈیٹ کر دیا تھا۔ اب جب علی نے روبوٹ پر غداری کا الزام لگایا تو روبوٹ نے کیا ٹھنڈے دماغ سے جواب دیا کہ مجھے تو سچ اور انصاف کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد علی کے پاس کہنے کو بچا ہی کیا تھا؟ خیر، اس رات ہار مان کر علی نے روبوٹ سے ایک آخری سوال پوچھنے کا فیصلہ کیا کہ بھائی آخر میرا اصل مسئلہ ہے کیا؟ روبوٹ کا جواب بالکل سیدھا اور بے رحم تھا۔ سستی کا موجودہ ورژن 12.0۔ کمال ہے، جیسے یہ کوئی سافٹ ویئر ہو جسے اپڈیٹ کی ضرورت ہو۔ اور رکیے، روبوٹ نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، اس کا علاج بھی بتا دیا۔ 3 بہت ہی سادہ، لاجیکل اور علی کے لیے تقریباً ناممکن سٹیپس۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ علی نے جو مشین اپنی سستی کو چھپانے کے لیے خریدی تھی نا، اسی مشین نے اس کی سستی کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔
اور آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہماری ٹیکنالوجی واقعی ہمارے مسئلوں کا حل ہے، یا پھر یہ صرف ایک بہت ہی اسمارٹ آئینہ ہے جو ہمیں ہماری ہی خامیاں دکھا رہا ہے؟